نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی: اما افضلیت شیخین باعتبار نشر علوم دین۔ پانچویں بات جو انبیاء علیہم السلام کے بنیادی خصوصیات میں سے ہے، دین کے حوالے سے، کہ دینی نظام کی تشکیل میں علوم دین کی نشر و اشاعت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ان پانچ امور میں خلفائے راشدین کی سب سے زیادہ اس دین کے سسٹم کو قائم کرنے میں جو افضلیت اور معیار ہے وہ ہے جو ان پانچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہوں۔ تو پانچواں یہ تین چار پیچھے گزر چکے ہیں۔ پانچواں معاملہ یہ ہے کہ علوم دین کی نشر و اشاعت میں حضرات شیخین وہ باقی تمام صحابہ سے بھی افضل ہیں، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کی جو نشر و اشاعت کے حوالے سے کاوشیں ہیں وہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوششیں ہیں اس کا موازنہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ بیان است کہ افضل علوم قرآن عظیم است۔ دین اسلام کے جو تمام علوم جو نشر و اشاعت جن کی ضروری ہے، ان میں سب سے پہلا علم کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے۔ تو تمام دینی علوم میں افضل ترین علوم قرآن عظیم ہے۔ اب و جمع کنندہ قرآن و نصب کنندہ قاریان در آفاق شیخین، قرآن حکیم کو جمع کرنے میں جو مختلف اور منتشر جگہوں پر جہاں بھی ہڈیوں پر کاغذ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیات قرآنیہ یا صورتیں لکھی ہوئی تھی، تو ان کو ایک جگہ پر مرتب کر کے مصحف میں کتابی شکل میں ان تمام کو جو جمع کرنے کا کام ہے، اور پھر اس جمع شدہ قرآن حکیم کو پوری دنیا میں تمام صوبوں اور علاقوں میں ان کے لیے قاریوں کا تقرر کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کردار ادا کریں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا تھا، آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت پڑی اس کے مطابق آیات، حوادث و واقعات کے ضمن میں احکامات جب آتے ہیں تو وہی اوقع فی النفس ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ درپیش ہوا، سب لوگ اس کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ کوئی ضابطہ یا قانون معلوم ہو۔ تو اس واقعے کے موقع پر جب کوئی قرآنی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ حکم جو شریعت کا ہے وہ تمام لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک کتاب کے طور پر قرآن ایسے نازل نہیں ہوا کہ اول سے آخر تک اس کے کچھ دفعات مرتب کر کے اللہ پاک نے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس طریقہ نزول یا تعلیم میں لوگوں کو اچھے طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں جب ریاستیں قائم ہوتی ہیں تو ریاستوں کو جیسے جیسے عملی ضرورتیں پیش آتی ہیں اس کے مطابق نوٹیفیکیشنز مرتب کیے جاتے ہیں، اور وہ فرامین حکومت کی طرف سے لوگوں کی سہولیات اور ضروریات کے لیے آگے جاری کیے جاتے ہیں۔ فطری طور پر ریاست کی تشکیل کے امور اسی طرح ہوتے ہیں۔ پہلے سے ایک آئین اور دستور اور اس کی لمبی چوڑی تفصیلات، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ریاستیں اپنے عملی ضروریات کے مطابق احکامات جاری کرتی رہتی ہیں، اور پھر ان احکامات کی اساس پر ایک مجموعہ مرتب ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ آپ کی جو نبوت کا دور ہے اس میں وقتاً فوقتاً ضروریات کے مطابق احکامات الہیہ آتے رہے۔ اب جب
وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ کی طرف سے جو احکامات آنے تھے وہ آ چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خاص طور پر غزوات میں جو قاری حضرات عموماً شہید ہو گئے، تو اس کے بعد سوال پیدا ہوا صحابہ کے یہاں کہ قرآن حکیم جن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس کو ایک کتابی صورت کے اندر مرتب کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم کے وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احکامات آیات آئی تھیں، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، جس سے آئندہ کے لیے وہ ایک دستور العمل کے طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ کے یہ فرامین کو جمع کرنے کے لیے کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے کام کیا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو پہلا کام ان تمام احکامات الہیہ کو جو نبی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، ان کو ایک دستاویز کی صورت میں جمع کرنا ہے۔ جب یہ جمع ہو گیا اور اس کا نسخہ محفوظ کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان کے زمانے میں پھر اس کو، یہ جو مجموعہ مصحف عثمانی جسے کہا جاتا ہے، اس کو سرکاری طور پر تمام صوبوں میں نافذ العمل قرار دے دیا گیا، کیونکہ پہلے جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے جس صحابی کے پاس جتنی صورتیں تھیں اس کے مطابق یاد کیا ہوا تھا۔ تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی نسخہ اور ایک ہی سٹائل، ایک ہی انداز، جو ترتیب قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک، اس کو سرکاری طور پر نافذ کر کے اس پر سسٹم بنانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ امام شاہ عبد العزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ جب مختلف لوگ مختلف انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، لہجے مختلف تھے، ترتیب ہر ایک کی الگ الگ تھی، تو یہ ڈیسیژن لینا ریاست کے سربراہ کا کام ہے کہ اس پر ایک سسٹم بنے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے نافذ العمل قرار دے کر باقی تمام ترتیبیں منسوخ کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت پر بھی عمل کرے اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ ریاستی تشکیل کا جو دستور ہے اسے مرتب اور مدون کر کے پوری عالم میں جہاں جہاں دین اسلام پھیلا وہاں وہاں اس کا باقاعدہ ایک نظام بنا کر، اس کی تعلیم و تربیت کے قاریوں کا تقرر کر کے ایک سسٹم بن گیا قرآن کے پڑھنے پڑھانے تعلیم و تربیت کے۔ یہ شیخین کے زمانے میں ہوا۔ وہ حضرت مرتضیٰ ہر چند روایت قرآن کردہ، اب ایک طرف تو ابو بکر و عمر کے زمانے میں یہ کام ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نافذ العمل ہوا، تو ایک سسٹم بنا۔ اور یہ روایت، قرآن حکیم کی روایت، تمام دنیا میں جو سند ہے قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کی، وہ انہی خلفائے راشدین کے واسطے سے ہے۔ حضرت عثمان، پھر حضرت عمر، پھر حضرت ابوبکر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روایت ہے، اور اس کی تعلیم و تعلم کی جو سند ہے، جب بھی کوئی علم حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک سند اور اس کا تسلسل ہوتا ہے کہ کس نے کس سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ تو یہ ان شیخین سے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اگرچہ ان سے قرآن حکیم کی روایت موجود ہے کہ بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قرآن حکیم پڑھا ہے اور روایت کی ہے، لیکن یہ جو صحیح روایت جو اس موجودہ قرآن حکیم کی ترتیب سے ہے، وہ صرف اور صرف حضرت علی کے ان اصحاب سے ہے جو پہلے یہ قرآن حکیم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پڑھ چکے تھے۔ پیچھے آپ نے گفتگو میں دیکھا ہے کہ حضرت علی کو ماننے والی 5 جماعتیں تھیں، تو کوئی نہ کوئی افراط و تفرید کی شکار تھی صرف ایک جماعت کوفہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تربیت یافتہ جو تعلیم یافتہ جو حضرات تھے، حضرت قیس بن علقمہ اور حضرت اسود بن یزید، تو ان یہ بنیادی فرد، یا جیسے آگے زر بن حبیش، ابو عبد الرحمن السلمی وغیرہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب ہیں۔
تو 5 جماعتیں جو حضرت علی سے قرآن کی روایت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اس قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب کے مطابق حضرت علی سے روایت صرف ایک جماعت نے کی ہے، باقی 4 نے نہیں کی۔ اس لیے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ پاروں کی ترتیب اور صورتوں کی آگے پیچھے کی ترتیب کے اندر کیا ہے، وہ حضرت علی سے ایسی قسم کی روایات نقل کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے روایت کرنے والے اصحاب عبداللہ ابن مسعود ہیں کوفہ میں سے، مثلاً زر بن حبیش اور ابو عبد الرحمن السلمی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی سے جو روایت کرنے والے، انہوں نے پہلی دفعہ قرآن حکیم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ کوفہ کے معلم اول تھے اور حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو ان کے تربیت یافتہ ان سے قرآن حکیم روایت اصل تو انہوں نے کیا ہے۔ دوبارہ جب حضرت علی المرتضیٰ قرآن بن کر آئے اور 6 سال آپ وہاں رہے، تو اس وقت دوبارہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے قرآن پڑھا۔ اگر وہ حضرت علی سے نہ بھی پڑھتے تو تب بھی ان کی روایت صحیح اور درست تھی، اور ان کی روایت حضرت علی سے بھی جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے کی تھی، یا جو مصحف عثمانی کے مطابق ہے۔ اس پر ایک روایت لائے ہیں شاہ صاحب کہ سعد ابن عبیدہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث جو مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی جو قرآن حکیم پڑھے اور پڑھائے۔ قال، اور انہوں نے فرمایا، وَأَقْرَأَنِي ابو عبد الرحمن فی امرۃ عثمان، کہ حضرت عبد الرحمن سلمی نے مجھے یہ پڑھایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے زمانے میں، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف جب گورنر کوفہ کا تھا تو اس کی عبارت تک۔ اور یہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے عثمان سے لے کر حجاج کے زمانے تک، اس کی وجہ سے میں یہاں آج بیٹھا ہوا قرآن حکیم پڑھا رہا ہوں۔ قرات کے اندر علم قرآن میں ابو عبد الرحمن سلمی کا بڑا نام ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ تو پہلا علم قرآن پاک ہے، تو قرآن حکیم کو جمع کرنا اور دنیا میں نافذ العمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس میں شیخین کا بنیادی کردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے مصاحبین ہیں ان میں سے صرف ایک جو اصحاب عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور وہ بھی وہ کہ جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ قرآن حکیم کی نشر و اشاعت کے حوالے سے یہ فرق ہے حضرت علی کے دور کا اور شیخین کے دور کا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو عظیم علم ہے وہ علم حدیث ہے۔ قرآن حکیم کے بعد دوسرا بنیادی علم علوم دینیہ میں علم حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عالم میں جہاں جہاں ان کی حکمرانی، وہاں محدثین بھیجے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو آگے مختلف علاقوں میں بھیجا، اور علم حدیث کی اصل یہی بات ہے۔ اسی لیے پیچھے روایات گزری تھی کہ عمر فاروق کے زمانے میں جو علم حدیث، حضرت امیر معاویہ کی روایت گزری ہے کہ علم حدیث میں وہ روایت جو فاروق اعظم کے زمانے میں لوگوں نے بیان کی ہیں احادیث کی، وہ مستند ہے۔ بعد کے زمانے میں تو فتنے پیدا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، حضرت عمر کی شہادت کے بعد تو حدیث کی روایت میں بہت سے مسائل پیش آئے، اور ان لوگوں میں سے جن کو حضرت فاروق اعظم نے حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے ادھر ادھر بھیجا تھا مختلف علاقوں میں، ان میں ایک اہم ترین آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، جو کوفہ میں جنہیں بھیجا تھا۔ کوفہ والوں کو خط لکھا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ میں اپنے اوپر ترجیح دے کر عبداللہ ابن مسعود کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں، کیونکہ ایک ایسا نیا مرکز کوفہ بنا تھا جو سارے عرب و عجم کو ایک جگہ پر جمع کرتا تھا، نیا شہر بسایا گیا تھا، جس کی وجہ سے پورا علاقہ، خاص طور پر ایران اور جتنی بھی فتوحات ہوئیں، یہاں کے جتنے بھی لوگ آئے،
یا ادھر کیسر کے کچھ علاقے، شام کے علاقوں کے بھی کچھ لوگ جو ہے، عراق کے، وہ بھی ادھر آئے۔ تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم محدث کو، وہ قرآن کے بھی عالم ہیں، قرآن بھی پڑھا پڑھایا، اور حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کی تشریحات کیا ہوں گی اس کے بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اور کچھ ان کے ساتھ جماعت کو عمر فاروق نے بصرہ بھیجا تھا۔ بصرہ بھی چونکہ نیا شہر بسایا تھا، 2 شہر نئے عمر فاروق نے بسائے تھے سن 17 ہجری میں، ایک بصرہ اور ایک کوفہ۔ ان کی سیاسی اہمیت بھی تھی کہ یہ فوجی چھاونیاں تھیں، ہاں جی، پورا ہندوستان، ایران، ان تمام علاقوں میں سیاسی طاقت کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ بڑی 2 اہم فوجی چھاونیاں تھیں۔ اور پھر یہاں سیاست کی بھی مرکز تھے اور علم کے بھی مرکز بنائے گئے۔ اسی طرح شام میں جماعت صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت مقرر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے شام میں جا کر علم حدیث کی اشاعت اور نشر کے لیے کام کیا۔ یہ تو فاروق اعظم کا کام ہے، ابو بکر اور فاروق اعظم کی جد و جہد کا یہ طور طریقہ ہے۔ ہم دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں کہ در بلاد کثرہ نصب نہ کرت، انہوں نے علم حدیث یا علوم دین پڑھانے کے لیے کہیں بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا۔ ویدر حدیث مثل عبداللہ ابن مسعود است، وہ حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کی طرح تھے، جتنی احادیث ان کے پاس تھیں اتنی ہی تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن حضرت علی میں اور عبداللہ ابن مسعود میں فرق یہ ہے، اینجا فرق ہست کہ اہل حدیث آرا میں دانند، کہ جو محدثین ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود علماء حدیث یہ بات جانتے ہیں، یہ فرق جو ہے جی، کہ وہاں اس کے اصحاب عبداللہ ابن مسعود ثقات و فقہاء، حضرت اللہ ابن مسعود کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ ثقہ بھی ہیں اور پھر فقہاء ہیں۔ فقہ حنفی کی پوری تعمیر و تشکیل انہی فقہاء کے ذریعے سے ہوئی ہے آئندہ چل کر۔ اور حضرت علی سے جو حدیث روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر سپاہی ہیں، لشکریان، ایسے سپاہی ہیں جو مستور الحال، جن کی حالت کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے جی، وہ مجہول لوگ ہیں، عام سپاہی ہیں۔ تو فوجیوں کا کام لڑنا بھیڑنا ہوتا ہے، ان کا علم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے لوگ اسی لیے حضرت علی کی طرف منسوب کر کے جو حدیث پر بہت ساری لایعنی قسم کی باتیں منسوب ہیں اور جس سے شیعہ حضرات کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو وہ لشکریوں کی روایتیں ہیں جو مجہول الحال ہے، نہ ان کا ڈیٹا جمع ہوا، نہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث صحت کے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں ہے، صحت کے مقام تک نہیں پہنچ سکی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ انہوں نے صحیح جو درست روایات ہیں وہ حضرت علی سے روایت کی ہیں، ورنہ اکثر باتیں جو روایت کرنے کے نام پر لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے لشکری اور سپاہی ہیں جن کی حالات کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس پر ایک حدیث نے نقل کی ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا اور ان سے سوال کیا کہ میرے لیے کتاب لکھ دے جی، مجھے معلوم جو ضروری چیزیں ہیں وہ میرے سامنے بیان کر دیں۔ تو انہوں نے لکھا خط میں جواب میں، ولد ناصح، ہم تمہارے لیے وہ امور اختیار کر کے بیان کریں گے، نصیحت کریں گے، ضروری یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اپنے پاس منگوائے کہ ان کی طرف منسوب جو فیصلے یا جو احادیث، روایات، اخبار نقل کی جا رہی ہیں ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو اس میں سے جو صحیح باتیں تھیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھ دی
اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے ویسے ہی گزر گئے۔ پیچھے ایک روایت گزری تھی کہ ان کے پاس وہ پلندہ پیش کیا گیا جو حضرت علی کے نام سے منسوب تھا کہ انہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں چیک کرنے کے لیے، یہی ابن ابی ملیکہ کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سارا پلندہ دیکھا اور ہر ایک پر کراس لگا دیا سوائے 1 1.5 یا 2 صفحے کے کہ یہ بات حضرت علی سے مروی صحیح ہے، باقی سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے فرمایا جب وہ پلندہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ما قضا بہذا علی الا ان یکون ضلا، یہ فیصلہ حضرت علی نے نہیں کیا، صرف ایک صورت میں علی کر سکتے یہ فیصلہ کہ وہ گمراہ ہو چکے ہوں، تو حضرت علی گمراہ تو ہوئے نہیں، لہٰذا یہ فیصلہ ہی ان کا نہیں ہے، غلط ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کیا ہے۔ چونکہ جو قاتلین عثمان حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے وہ اکثر سپاہی تھے، اب انہوں نے اپنے دماغ میں سب کچھ اپنی طرف سے چیزیں گھڑی ہوئی تھیں۔ پیچھے روایت گزری کہ حضرت علی تقریر کرتے تھے، ممبر پر بات کرتے تھے، تو وہ دل میں سوچتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہے، یعنی جو ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی اس بات کو ترجیح دیتے تھے، حضرت علی کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو روایت حدیث میں بھی حضرت علی کے نام سے انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں جمع کر دی۔ اسی طرح ابو اسحاق سے روایت ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں انہوں نے حضرت علی کی طرف منسوب کر کے بیان کیں تو ایک آدمی جو حضرت علی کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، قاتلہم اللہ، کیسا علم انہوں نے گھڑ دیا اور کیسی فسادات پیدا کر دی۔ پھر اسی طریقے سے مسلم کی ایک روایت کا تذکرہ یہاں پر مسلم نے اپنے مقدمے میں کیا ہے، تو یہاں نسخے میں تو لکھا ہے عن ابن عباس، لیکن جہاں مسلم میں اصل بات ہے وہ ابن عیاش کی بات ہے۔ یہ قال سمعت المغیرہ، مغیرہ ابن شعبہ کہتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی گئی ہیں وہ سوائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یہ تینوں احادیث مسلم شریف میں مقدمے میں امام مسلم لائے ہیں۔ یہ تو کوفہ والوں کی بات ہے جو حضرت علی سے روایت کرتے ہیں احادیث کی۔ جہاں تک اہل مدینہ اور اہل شام کا تعلق ہے تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی روایت نہیں لیتے سوائے چند ایک کے قلیل۔ تو حدیث کے نشر و اشاعت کی صورتحال یہ ہے، فاروق اعظم نے اس کے لیے ہر جگہ پر افراد بھیجے حدیث کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھانے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ سوائے عبداللہ ابن مسعود کے تربیت یافتہ لوگوں کے اور سب کی کیا ہے غلط اور جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا علم جو ہے علوم دین میں سے فقہ ہے۔ بعد از قرآن و حدیث مدار اسلام بر فقہ است، اور اس فقہ کے حوالے سے جو فقہ کے بنیادی مسائل ہیں اور خاص طور پر مسائل اجماعیہ، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہوئے ہیں، یعنی فقہی ڈھانچہ، اس کے اصول اور اس کی بنیادیں اجماعی نقطہ نظر سے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آئی ہیں۔ وہ اگر اکثر اہل اسلام را بنظر امتحان نگاہ کنی، اگر آپ دنیا بھر میں اہل اسلام کی اکثریت پر غور و فکر کریں پڑتال کرنے کے لیے، تو پھر ان میں جو اکثریت دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ یا حنفی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں، تین ہی جماعتیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مذہب امام مالک کی بنیاد موطا امام مالک ہے، کہ موطا میں جو فقہی انداز و اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے، جس ترتیب سے اپنی کتاب مرتب کی ہے، احادیث و آثار کو جمع کیا ہے، یہ ان کی فقہ بیان کر رہی ہے۔ اور موطا میں حضرت علی المرتضیٰ سے چند روایات ہیں جو حدیث مرفوع یا چند آثار ہیں جو گنتی کیے گئے ہیں۔ پوری موطا میں حضرت علی المرتضیٰ سے چند آثار اور چند حدیث مروی ہیں، باقی سب باقی حضرات سے ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عائشہ ہے، باقی لوگ ہیں، اس سے زیادہ منقول نہیں۔ اسی طرح
حنفیوں کی جو بنیادی کتاب ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، مسند امام اعظم، اور اسی طرح امام محمد کی کتاب الآثار ہے جس پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ ان میں بھی حضرت علی المرتضیٰ سے روایت بجز حدیث مرفوع، ایک حدیث مرفوع اور چند آثار سے زیادہ نہیں ہے۔ پوری مسند امام اعظم امام حنیفہ میں ایک حدیث مرفوع ہے حضرت علی سے، اور باقی کچھ آثار ہیں۔ زیادہ از آنچ معطا است بقلیل منقول نیست، تو اس سے زیادہ نقل نہیں کی گئی وہاں بھی۔ اسی طرح جب ہم مسند شافعی، امام شافعی کی مسند کا مطالعہ کرتے ہیں جس پر کہ امام شافعی کے مذہب کی بنیاد ہے، تو وہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ سے جو روایت کردہ حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ہیں مرفوع اور چند اثر ہیں موقوف جو صرف صحابی پر رک گئے، یعنی حضرت علی کی باتیں ہیں کہ بنسبت احادیث مرویہ از دیگراں در نہایت قلت است منقول نیست، کہ باقی جو لوگوں کی احادیث نقل کی ہیں اس کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہیں یہ حضرت علی سے جو روایت کی گئی۔ اس سے زیادہ وہاں بھی تو 3 بڑے فقہی مذاہب جو دنیا میں دین اسلام کے اکثر اہل اسلام ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں تو امام شاہ ولی اللہ کی رائے ہے کہ وہ امام شافعی کا ہی ذیلی مذہب ہے، امام شافعی کے شاگرد بھی ہیں، وہ حنبلیوں کا عروج بعد میں کہیں جا کر ہوا ہے، اس اولین زمانے میں نہیں تھا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسے کے بر اصول و امہات ای مذاہب اطلاع دارد، کوئی آدمی جو ان تمام مذاہب کے بنیادی اصول اور امہات کتب پر اطلاع رکھتا ہے، وہ کوئی شک نہیں رکھتا اس معاملے میں کہ ان مذاہب کی اصل وہ مسائل اجماعیہ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدون ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ انداز یہ تھا کہ وہ مشاورت کرتے تھے، فقہائے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے مشورے کے بغیر، اور دوسروں کو قائل کیے بغیر کسی مسئلے کو فقہ کی کتابوں میں مرتب نہیں کیا جاتا، اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو جو مسائل اجماعیہ عمر فاروق کے زمانے میں ہیں ان پر تو یہ تینوں مذہب متفق ہیں، انہیں کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ وَآ مانند امر مشترک اس درمیان ہمہ آہاں، اور یہ بات تمام میں امر مشترک ہے تینوں فقہی، اسی لیے آگے جا کر شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کی معاصر بیان کرتے ہوئے فقہ عمر مرتب کی ہے، اور فقہ عمر کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ تمام مذاہب میں جو متفق ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں اعتماد بر فقہائے صحابہ از اہل مدینہ، یعنی امر مشترک تینوں میں یہ ہے کہ جتنی باتیں عمر فاروق کے زمانے میں اجماعی طور پر طے ہو چکی تھیں فقہ کے حوالے سے، اس پر تو سب لوگ متفق ہیں، حنفی شافعی مالکیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو فرق پڑتا ہے تینوں فقہوں میں کہ اہل مدینہ پر اعتماد کیا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ، اور تابعین میں سے فقہائے 7 جو مدینہ میں تھے، ایسے امام زہری، اور ایسے ہی وہ صغار تابعین جو مدینہ میں تھے، یہ امام مالک کے مذہب کی اصل ہے۔ یعنی تعامل اہل مدینہ عمر فاروق سے لے کر امام مالک تک جن فقہی امور پر مدینہ منورہ میں عمل ہوتا رہا ہے، تو وہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تو اس کو بنیاد بنایا ہے امام مالک نے اپنے مذہب کی، کہ صورت خاص مذہب او ازاں پیدا شدہ، کہ ان کے مذہب کی صورت خاص اس تسلسل میں ہے جو مدینہ والوں کا تعامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ عام طور پر، اور حضرت علی المرتضیٰ کے قضایا بعض حالات میں اس شرط کے ساتھ
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہی حضرت علی سے وہ بات نقل کر رہے ہوں اور انہوں نے اس کا اثبات کیا ہو، اور ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم نخعی، امام شعبی، عامر بن شراحیل اور ایسے لوگوں کی تخریجات ہی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بنیاد ہے۔ یعنی انہوں نے تعامل اہل کوفہ، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو فقہی ترتیب تھی، اور جو ابراہیم نخعی کے ذریعے سے پھر آگے امام شعبی کے ذریعے سے آگے پہنچی، تو یہ بنیاد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ کی، کہ اسی سبب سے ہی ان کے مذہب کی ایک خاص حنفی صورت پیدا ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے لے کر امام اعظم امام حنیفہ تک جو تسلسل کوفہ کے اندر ان حضرات نے جس حکمت عملی کے تحت فتاویٰ اور قضایا جاری کیے، اس کے مطابق فقہ حنفی وجود میں آئی۔ ہم چنی تفتیش معتمد فقہائے مکہ و مدینہ، اسی طریقے سے جو مکہ اور مدینہ کے فقہاء پر اعتماد کرتے ہوئے پھر اس کی تفتیش کی کہ ان کے یہ اقوال احادیث مرفوعہ سے ان کا کیا تعلق ہے، اور وہ جو قواعد اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے تھے امام شافعی نے، اور جو مختلف چیزوں میں تطبیقات کے جو اصول مرتب کیے تھے، اس کے مطابق جو ترتیب ہے وہ امام شافعی کی مذہب مسند امام شافعی کی ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے مذہب کی خاص صورت بنی کہ احادیث مرفوعہ کے ساتھ فقہائے مکہ اور مدینہ کے اقوال کی تحقیق و تفتیش کر کے امام شافعی نے اپنا مذہب مرتب کیا۔ و جمع و تنقیح احادیث مرتضیٰ و آثار مرتضیٰ نیست، انہوں نے جیسے باقی صحابہ اور فقہا کی احادیث کی تنقیح اور تحقیق کی تھی، امام شافعی نے حضرت علی المرتضیٰ کی احادیث کے بارے میں انہوں نے کوئی جمع و تنقیح کا کام نہیں کیا تھا۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے فقہا تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ چونکہ کوفہ چلے گئے تھے تو ان کے بھی وہ اقوال جو عبداللہ بن مسعود کے اصحاب سے مروی تھے، ان کو امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ میں سمایا۔ اما ایمانہ را بجز ماہر در اصول امہات ای مذاہب نمت وادشاہ، یہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ جو ان تمام فقہی امہات کا ماہر ہوگا اسی کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ اصل بات کیا ہے۔ یہاں تو اختصار شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ ان تین علوم کے بعد چوتھا اہم ترین علم علم سیر اور رقائق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑیں اور آپ نے جدوجہد اور کوشش کی، اور اسی طریقے سے وہ جن کا تعلق دلوں کی نرمی اور زہد و تقوی کے امور سے ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ علماء صحابہ میں سے ایک ایسے آدمی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ برابر درجے کے ہیں، وہ یا ان کے درجے کے اور لوگ، یعنی اس علم سیر میں بھی اور اسی طریقے سے رقائق کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہی ہے جیسے عبداللہ بن مسعود ہے، جیسے باقی علماء صحابہ ہیں، کوئی بنیادی فرق ان حضرات میں نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی اہم بات یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دی کہ تمام علوم کی بنیاد علم نحو ہے، گرامر ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک حضرت علی کے بارے میں منقول کی جاتی ہے کہ علم نحو کے وہ بانی ہیں، عام طور پر علم نحو پڑھنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ علم نحو اور صرف اس کے بانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں پس امریز اعتباری، ایک تو یہ اعتباری امر ہے، اور وہ نقل بعا صحیح نہ شدہ، اس کی صحیح نقل بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات کہ حضرت علی کو بانی قرار دینا علم نحو کا، اس کی نقل اور اس کی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب آگے روایت بیان کر رہے ہیں کہ ان عاصم ان مورق العجلی، دارمی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تعلم الفرائض،
لوگوں علم فرائض یعنی علم وراثت جو ہے اس کو سیکھو، اور لہجوں کا علم سیکھو اور سنتوں کا علم سیکھو، ایسے ہی سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو۔ تو لحن سے مراد کیا ہے؟ فی الدر النصیری اللحن، لحن سے مراد یہاں پر تعلموا لغت العرب باعرابها، لہجے عربوں کے لہجے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کی لغت کے تمام اعرابات اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا جو نحوی اور صرفی قانون اور ضابطہ ہے یہ سیکھو۔ تو اس کا آغاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے علم نحو کا۔ کشاف میں اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسول۔ اب یہاں یہ اس آیت کی تعویل میں ذکر کیا گیا، تعویل روایت میں، کہ ایک آدمی نے وہاں پڑھا اس کو ورسولی ہی، یعنی اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے بھی، ورسولی ہی اگر پڑھے اس کا مطلب ہے کہ اپنے رسول سے بھی بری ہے۔ تو معنی ہی کیا ہے جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے اعراب غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ قیلا کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، یہ قسم کے طور پر ہے، جیسے کہ قولہ لعمرک۔ اب حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے جب یہ قرآن کی یوں آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے بھی ورسولہ ہی، اور اپنے رسول سے بھی، تو دیہاتی کو تو کچھ نہیں پتہ تھا، اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اللہ کی طرح جو ہے نا بری ہوں اللہ کے رسول سے۔ اس نے دیہاتی نے یہ بات کہی تو کوئی دوسرا آدمی تھا، اس نے اس کو گردن سے پکڑا، ہاں جی، کپڑا اس کی گردن پہ لپیٹ کر اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر حضرت عمر فاروق کے پاس لے آیا، اور وہ اس عرابی نے جو بات بیان کی تھی وہ کیا ہے ان کے سامنے ہوئی، تو حضرت عمر فاروق نے اسے حکم دیا کہ بھئی عربی کی تعلیم دیا کرو ان کو، یہ نئے نئے لوگ دیہاتی آئے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ تر جو ادھر سے کیا نام ہے ایران سے فتوحات کے بعد آئے تھے تو ان کو تو اعراب نہیں معلوم تھے، تو وہ تو ہاں جی قریب جر جوار کی وجہ سے کیا ہے، انہوں نے کہا مشرکین پر اگر جر ہے تو رسول ہی پر بھی جر ہوگا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو گویا کہ معلوم ہوا کہ عربی تعلیم، علم صرف اور نحو، عربی ساخت جو ہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کا انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ تعلیم حاصل کرو۔ تو اس لیے اس علم کے حوالے سے بھی جو بنیاد ہے اس کی وہ جو حضرت علی کی طرف سے نقل کی جاتی ہے سند، وہ صحیح نہیں ہے۔ ان علوم میں سے ایک اہم ترین علم علم تصوف ہے۔ اما تصوف بمعنی سلوک و تہذیب باطن، رقائق میں اس کے ذیل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جسے سلوک کہتے ہیں اور تہذیب باطن کہتے ہیں۔ پس نمی بینم کہ حضرت مرتضیٰ در روایت ای باب اکثر باشد از عبد مسعود و ابن عمر مثلا، کہ تصوف سے متعلق حضرت علی کی روایات جو آپ سے منقول ہے وہ حضرت ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر سے زیادہ نہیں ہے، برابر برابر ہے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے صوفیوں کی بنیاد تو کیا ہے؟ حضرت علی ہے۔ چشتی، سہروردی، قادری، ان تمام سلسلوں کی بنیاد آخر میں جا کر کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ وہاں پر شجرات بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر سوال، اگر تم یہ کہو کہ حضرت علی المرتضیٰ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے قرآن کے، سنتوں کے، اور لوگوں نے ان سے یہ تمام معاملات میں روایات نقل کی ہیں، تو عالم تو ان تمام چیزوں کے تھے، اور ان میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اما بصورت سوء تحمل عیشا، علم او مختلط شد، بات یہ ہے خرابی کی کہ ان سے جو ان کی باتوں کو نقل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے آگے نقل نہیں کیا، ان کا علم پھر مختلط ہو گیا، صحیح اور غلط ان کے اندر شامل ہو گئے، اور پوری طریقے سے اس میں لوگ نفع حاصل نہیں کر سکے۔ تو لوگوں کو آگے علم غلط طریقے سے آگے منتقل کرنے سے
یہ کیسے لازم آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں ہے؟ بھئی علی نے تو بات جو بیان کی وہ صحیح تھی، آگے شاگردوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا، تو اس کا بوجھ حضرت علی پر کیسے ہے؟ افضلیت مرتضی را عظیم آنا چے خلل رسید؟ تو شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، گوئم میں کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت میں فی نفسی ہی کوئی خلل دینے والی بات نہیں ہے، وہ اس حوالے سے تو فضیلت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بات انہوں نے کہی یا روایت کی وہ بالکل صحیح اور اتھینٹک تھی، اور وہ اس حوالے سے اپنی خصوصیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس کی بنیاد پر وہ استحقاق خلافت بھی رکھتے ہیں؟ مسئلہ تو ہمارا زیر بحث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل امت خلافت نبوت کا نمائندہ ہوگا یا مفضول ہوگا؟ بحث شروع سے عقلی طور پر یہ چلی آ رہی ہے اس مسئلے میں۔ تو ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر استحقاق خلافت ہو کہ خلیفہ میں بھی وہ اول ہوں، یہ بات جو ہے نا پیش نظر نہیں رکھی جا سکتی۔ ولیکن نیابت پیغمبر را از جہت جارحہ بودن در آنچ خدائے تعالیٰ اجمالاً پیغمبر را دارد، یہ بات کہ آگے آپ سے بات لے کر منتقل کرنے والے لوگوں نے علم میں گڑبڑ کر دی، تو یہی تو خلل پیدا کر رہی ہے نا چیز میں۔ ہم یہاں دین کے سسٹم پر بات کر رہے ہیں کہ دین کے سسٹم کی نشر و اشاعت، تو نشر و اشاعت تبھی درست ہوگی نا کہ ان سے لینے والے شاگرد صحیح بات آگے نقل کریں، ان سے بھی آگے صحیح چلے، تو پورا تسلسل کے ساتھ آگے بات چلے، پھر سسٹم بنتا ہے نا۔ اب اگر حضرت علی تو خود صحیح بات کر رہے ہوں، لیکن آگے سے ان کی جو 5 جماعتیں ہیں شاگردوں کی، ان میں سے 4 جماعتیں اس کو افراط و تفریط کے اندر لے جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سسٹم کے تناظر میں تو یعنی خلافت اور نظام چلانے کے تناظر میں تو یہ بڑی خلل کی بات ہے۔ ہم نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے، زیرا کہ اس لیے کہ پیغمبر کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں بانسری ہوتا ہے، بانسری بجانے والے کے منہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پھیلاؤ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو نشر و اشاعت سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ ان علوم کو آگے منتقل کرنے میں، دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ یہاں ایک مثال گویا کہ دی ہے جس کو قرآن نے بھی کہا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، تو رسول اللہ منادی تھے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گویا کہ نئے، چونکہ جب وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے کام ابھی باقی ہیں دنیا میں غلبے کے، تو اس کے غلبے کی اشاعت کے پھیلاؤ میں اعلی کار بنے ہیں، جارحہ پیغمبر بنے ہیں یہ حضرات۔ دردہان نائی باشد، اس پر ایک شعر نقل کیا ہے، وہ ذات جو ہے وہ سانس ہے ہمارے بغیر، یعنی بانسری منہ میں نہ بھی ہو تب بھی اس فرد کے اندر سے سانس نکل رہا ہے، آواز نکل رہی ہے جی، اور ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں جی۔ یہ حالت، یہ جو جارحہ الہیہ والا معاملہ ہے، اور پھر جب بانسری بج رہی ہو اور وہ اس کے ساتھ جتنی بھی آگے چیزیں جوڑتے چلے جاؤ تو اتنی آواز دور ہوتی چلی جائے گی۔ آج اس کا سمجھنا مزید آسان اس لیے ہے کہ ایک سپیکر کے ساتھ جتنے مرضی آگے سپیکر لگا لو اس بات کو آگے پھیلانے کے لیے، یا ایک ویڈیو کے ساتھ کتنی آگے ویڈیو جوڑ لو، کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اصل تو کام بولنے والے کا ہے، اور وہ پیغمبر ہیں، وہ منادی ہیں، دنیا میں بات کو منتقل کرنے والے ہیں۔ پس ارادہ الہی منعقد میں شود بظہور علم و رشد در افراد انسان، اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ علم و رشد افراد انسانی میں پھیلنا چاہیے اور ان کے ظلم و ستم کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور پورا عالم کو اس کے مطابق کیا ہے فرما بردار ہونا چاہیے، تو اللہ کا یہ ارادہ کبھی
خلاف ورزی اس کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ عزم کر لے اور ارادہ کر لے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکری غالب آئیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ این بمثابہ است کہ در دل نائی غزلے بہم میں رسد، کہ مقام راست یا اشاک را مثلاً در ضمن فلاں غزل بسرائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی غزل اس کے دماغ پر اتری تو غزل بھی تو اترتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے ہاں جی گھڑی ہوئی اپنی طرف سے یا کسی کی، اور ایک یہ کہ خود ایک شاعر کے اندر کیا ہے، ایک دل مضطرب نے اور اس کے دماغ نے چوٹ لگی اور اس کے نتیجے میں ایک غزل اس کے دماغ پر آ گئی اور وہ اچانک آتی ہے، ہاں جی وہ لائی نہیں جاتی۔ ایسے ہی قرآن نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، جی اللہ کی طرف سے، ہاں جی اللہ نے نازل کی کر دیا، آ گیا کہ مقام راست کہ صحیح طریقے سے جگہ پر آیا، یا ایسے عشاق جو اس غزل فلاں غزل کے ضمن میں وہ اس غزل کو گا رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور لوگوں دور دراز تک پھیلا، اور آپ کے جو عاشقین تھے انہوں نے اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے کیا ہے کردار ادا کیا۔ اب یہ غزل پڑھنے کے نتیجے میں ایک ارادہ بعد ازاں رنگ ازیں ارادہ در قوائے قل عقلیہ و قلبیہ پیغمبر فرود میں آیت، اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ یہ قرآن ہے اور اسے اس غزل کو نیچے اتارنا ہے، تو پھر نبی کی جو قوت قلبیہ اور عقلیہ ہے اس کے اوپر کیا ہے ایک خاص رنگ آیا، جس کو اللہ نے خود قرآن میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوتا ہے۔ پھر وقوائے بافعال مناسبہ بعام مقصد در ہیجان میں آرد، اور جب غزل انسان کی قوائے عقلیہ اور قلبیہ پر اثر کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم کے تمام افعال قوت عملیہ ان میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر غزل انسان کے اعضاء کے اندر جوش پیدا کرتی ہے۔ اب پیغمبر منقاد این رنگ شدہ بہر روش ممکن در سینہ این متصور مداخلت میں فرمائے کہ پیغمبر اس رنگ پہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا رنگ آیا، اس رنگ کو کیا ہے نبی کے سینے نے کیا ہے اسے قبول کر لیا، اور کسی اور کی مداخلت اس میں اس نے برداشت نہیں کی۔ ایک تو اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اپنے عشاق تیار کیے تو وہ گویا کہ ایک واسطہ تھے، اصل تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نائی صوتے از گلوے خود بر میں آرد اجمال ہما نفس ہا اس، کہ گانے والا آواز خوبصورت آواز اپنے اندر سے نکالتا ہے اپنے گلے سے، اور وہ دراصل اس کی سانسوں اور آواز کی اجمالی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ جتنا سانس لمبا ہوگا اور جتنا خوش الحان ہوگا اتنے ہی وہ غزل بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے کیا ہے گائی جائے گی۔ کہ بر روئے کار خواہد آمد، کہ وہ اس کے مطابق کیا ہے وجود میں آئی۔ اما برائے رفع صوت یا تحسین آن نئے را بردست میں گیرت، اصل تو گانے والے کا سانس اور اس کا زیر و بم ہے کہ وہ کس انداز میں گا رہا ہے۔ کوئی بھدا گانے والا ہے تو بیچارے کی غزل اس کے اندر تک رہے گی، یا اچھا گانے والا ہے تو اچھا۔ اب کرتا کیا ہے وہ گانے والا کہ اپنی آواز کو بلند کرنے اور آواز کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے وہ بانسری پکڑتا ہے اور بانسری کو اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے،
اب وہ بانسری صرف اور صرف واسطہ اور جارحہ ہوتی ہے اس آواز کو بلند کرنے یا اس کے حسن اور خوبصورتی کو منتقل کرنے کے لیے۔ بعد ازاں ہما ارادہ الہی، بواسطہ ہمت پیغمبر و عظیمت او و مداخلت او و نسبت او در نفس سے شخص کے مستعد آکار بودا است کار میں کند، کہ وہ ارادہ الہیہ جو پیغمبر پر آیا، ایک رنگ آیا اور اس کے نتیجے میں ان کے قلب اور عقل میں جو وہ پیدا ہوا رنگ، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے افعال میں جوش پیدا ہوا، تو وہ پیغمبر کا ایک قلب کا وہ ارادہ اور ان کی وہ عظیمت اور ان کی ہمت اور پھر ان کی مداخلت اور ان کی نسبت، وہ پھر ایک افراد کو اپنے ساتھ جمع کر کے اپنی گویا کہ بانسری بنا کر اس کے بھی قلب میں عقل میں مداخلت کر کے اپنی نسبت منتقل کرتے ہیں پیغمبر اس ارادہ الہیہ کی، کہ جو اس کام کی استعداد رکھتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں پیغمبر۔ وَأَذْ وَأَفْعَالِ انشاء میں نمایت، اور پھر اس آدمی کو اپنا اعلی کار بنا کر نبی ان سے کام لیتے ہیں، افعال ان سے وجود میں آتے ہیں۔ ایک تیسری مثال بھی شاہ صاحب نے کہا، یہ بھی این بمثابہ اس کہ از نئے صوت حسین بر میں خیزت و اورا سفیر بیش نیست۔ مثلاً ایک اور انداز میں بھی کہ اس کی مثال ایک ایسی بانسری کی ہے کہ اس میں سے جو آواز نکل رہی ہے وہ انتہائی دردناک ہے، حالانکہ وہ خود بانسری جو ہے اس کے اندر خود تو وہ خالی ہے نا، یعنی کسی ساز کے اندر حزن و غم کی غزل گائی جا رہی ہے، حزن اور غم جو ہے کیا بانسری کے اندر ہے؟ وہ جو گانے والا ہے اس کے دل کے اندر ایک غم، اس کے پربت پر چوٹ لگی ہے، اس کا عشق کہیں ناکام ہوتا ہے، تو وہ اس عشق کی ناکامی کے اندر دل جب پھاڑ کر نکلتا ہے اور اسے غزل کی شکل میں ڈھالتا ہے، تو غم تو کیا ہے گانے والے کے اندر ہوتا ہے، بانسری میں تو نہیں ہوتا۔ این اس معنی خلافت نبوت، یہ جو اس طرح یعنی گانے والا غمگین گانا گائے یا بڑا خوشنما گانا گائے یا اور بات جو بھی کچھ اس کے سانس سے نکل رہی ہے وہ اصل ہے، بانسری کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو دور تک پھیلا دیتا ہے۔ کہ خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت خاصہ، اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ خود کچھ نہیں بلکہ وہ جارحہ ہے پیغمبر کے ہاتھ میں، خلافت نبوت اسے کہتے ہیں۔ وہیں فضیلت اصل قطع نظر از قابلیت و استعداد، اور یہ ایک مستقل فضیلت ہے قطع نظر اس بات کے کہ انسان میں استعداد کیا ہے یا قابلیت کیا ہے۔ اگر در فضیلت جمع مشترک باشند و ارادہ الہی تخصیص یک اعضاء جمع کند باعتبار مسالے کے خدا تعالیٰ بعلم آ متفرد است، ایک فضیلت میں ایک پوری جماعت مشترک ہے اور اللہ کا ارادہ ان میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر لیتا ہے، کسی ایک آدمی کو ان مسلطوں کی وجہ سے کہ جو مسلطیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، ان میں سے کسی ایک کو مقرر کر لیتا ہے۔ تو یہ آدمی جس کو اللہ نے مقرر کیا، باوجود یہ کہ صلاحیتوں میں برابر ہے، لیکن اللہ نے مقرر کیا اس کو اس کام کے لیے خاص طور پر، تو وہ افضل امت ہوگا اور پیغمبر کا نائب مطلق ہوگا۔ اینجا وجود بالفعل مطلوب است نہ وجود بالقوہ، اور پھر اس دین کے سسٹم میں بالفعل وجود ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ استعداد اور قوت کے طور پر ان میں چیز موجود ہو۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تمام وکلاء یا تمام مفتیان
علم فتویٰ یا علم قانون کے اندر برابر ہوتے ہیں، ایک ہی نصاب پڑھا، ایک ہی سب کچھ پڑھا، لیکن سرکار ان میں سے کسی ایک کو جج بنا دیتی ہے، اس کی صلاحیت، اس کے استعداد، لیکن اس نے انتخاب کر کے ایک جج بنایا ہے یا ایک قاضی بنا دیا مفتیوں میں سے، تو جو جج ہے یا قاضی ہے وہ افضل ہوگا باقیوں سے، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ تو اس نے کرنی ہے، نظام تو اس نے چلانا ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ جی تمام میں استعداد کے اعتبار سے تمام برابر تھے، اور یہی بات مولانا سندھی نے ایک نئے انداز سے کہی ہے کہ بالفرض تمام میں خلافت چلانے کی صلاحیت تھی صحابہ میں، لیکن جماعت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خلیفہ اپنا نامزد کر دیا یا جس کا انتخاب کر لیا تو اسی کو خلیفہ ماننا چاہیے۔ جماعت نے حضرت ابوبکر صدیق کو مانا، بالفرض جماعت حضرت علی کو مان لیتی تو ٹھیک تھا۔ تو یہ جو مثال یہاں شاہ صاحب نے دی، اسی کی بنیاد پر مولانا سندھی نے یہ بات کہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کے درمیان جو تفاضل ہے، نبوت میں سب مشترک ہے، اس میں جو افضلیت اور اس کی بحث ہے وہ بھی از ہمی جہت بکثرت امت واقع است، امت کی کثرت کے حوالے سے ہے۔ سب سے افضل نبی وہ جس کی امت بہت زیادہ ہے، اور ان کے مقابلے میں باقی لوگ جو ہیں جن کی امت کم ہے، تو ان کی افضلیت اتنے کم درجے کی ہوگی۔ حدیث معراج میں یہ بات آئی ہے، جو واقعہ معراج تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت دیکھی تو ان پر گریہ طاری ہوا، اور انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میرے بعد ایک لڑکا آیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تھی، من امتی اکثر ممن یدخل من امتی، میری امت میں جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس کے مقابلے میں اس کی امت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ بعد میں آیا ہے ایک نوجوان، اور ان کی امت میری امت سے زیادہ۔ تو اسی بنیاد پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم، شادیاں کیا کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ پھیل گئی۔ تو اب یہ کثرت کوئی بنیاد ہے نا افضلیت کی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کی کثرت کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح الگ جگہ حضرت شاہ صاحب نے کی ہے کہ یہ کوئی حسد اور کینے کی وجہ سے نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو رشک کے نقطہ نظر سے بات فرما رہے ہیں۔ اگر وجود بالفعل دریم فضیلت مطلوب نہ ببود چرا کثرت طلب میں کردن، اگر بالفعل عملاً یہ فضیلت مطلوب نہ ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت کی دعا کیوں کرتے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی ذاتی آپ کی فضیلت باقی لوگوں سے کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ پس وجود خارجی اینجا شرح ارادہ الہی میں کند، تو خارج میں جو چیز عمل میں آ جانا یہ اللہ کے ارادے کی شرح ہے، اور خارج میں یہ عملاً وجود شیخین کے زمانے میں ہوا ہے، خارج میں یہ دین اسلام کے سسٹم کا جو عملی وجود ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ ہر چند کہ کثرت فائدہ واقع شود خلافت نبوت محکم تر باشد، جتنا زیادہ سے زیادہ کثرت کے نتیجے میں فائدہ ہوگا اتنی ہی خلافت نبوت بھی مضبوط شمار ہوگی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہیں فضیلت امر است کہ تعارف تحقیقاً و تخلقاً بآ رنگین نشوت کنہ آ نہ داند، یہ جو ہم افضلیت ختم اس کی فضیلت خلافت نبوت کی بیان کر رہے ہیں، یہ جب تک کوئی عارف آدمی تحقیقاً اور
اخلاقاً، تخلق کے اعتبار سے کہ اس کے اندر اس چیز سے خود رنگین نہیں ہوتا کہ یہ ارادہ الہیہ کیسے دل میں ایک رنگ چڑھاتا ہے، قوت قلبیہ اور عقلیہ کو رنگین کرتا ہے، اور اس سے کیسے جسم کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس جوش کے نتیجے میں کیسے اعمال وجود میں آتے ہیں، خطرہ حقانی قلب میں آ کر کس طریقے سے انسان کو اس کام کی طرف بے چین کر دیتا ہے۔ جو آدمی اس جذبے سے رنگین نہیں ہوا وہ یہ فضیلت سمجھ نہیں سکتا۔ پہلے خود اس کو اس سے رنگین ہونا ہے، تحقیقاً بھی اور تخلقاً بھی۔ ورجحان او را برسائر فضائل نہ فہمت، اور باقی ساری فضیلتوں سے زیادہ اس فضیلت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خود اس کے اوپر حال طاری ہو، وہ اس رنگ میں رنگین ہو، علم دین کے رنگ سے رنگین ہو، اور اس کے اثرات اس کے پورے جسم اور اس کے افعال پر ظاہر ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے تھا، این فقیر تا راہ عظیم بستان نہ شمید با آشنا نہ شد۔ یہ فقیر جب تک اس باغ کا یہ رنگ نہیں چڑھا تھا نا تو وہ بھی یہ مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ فیض الحرمین میں یہی بات ایک اور انداز میں شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ فیض الحرمین میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں سب سے زیادہ افضلیت کا اعلیٰ ترین معیار حضرت علی المرتضیٰ کا تھا، ولایت کے تربیت کے زمانے میں۔ حرمین شریفین میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے اور وہاں یہ جو باہمی اختلاف کی نوعیت صحابہ کی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو قلبی طور پر فرماتے ہیں طبی طور پر میرا رجحان حضرت علی کی طرف تھا، اور ائمہ اہل بیت کو میں ترجیح دیتا تھا دوسروں کے مقابلے میں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں بطور عبادت کے لازمی ہے کہ تم ابو بکر و عمر کو افضل سمجھو، چاہے تمہاری طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ 3 باتیں اس میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم چاہے طبی طور پر جتنا مرضی حضرت علی کی محبت رکھو، تمہیں لیکن عبادتاً تمہیں ابو بکر و عمر کو افضل ترین فرد سمجھنا ہے۔ تو یہ بات شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے حرم میں سمجھ میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ابو بکر و عمر کو کیا ہے فضیلت حاصل ہے ائمہ اہل بیت سے۔ ولایت کے جتنے بھی راستے ہیں وہ تو حضرت علی کے سینے تک جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے ابو بکر و عمر کی افضلیت کی بات جو ہے؟ یہ بات شاہ صاحب نے حجت اللہ کے بالکل آخر میں جہاں مناقب صحابہ بیان کیے ہیں وہاں بھی یہ افضلیت کی بحث چھڑی ہے، اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے بات واضح کی ہے کہ بات یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ان 5 امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت، ارادہ بعثت الہی، جزء علمی، جزء عملی، اور تحمل اعباء دعوت اور علوم دین کی نشر و اشاعت۔ اب شاہ صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جب یہ رنگ نظر آیا اور اس کے اثرات قوت عقلیہ اور قلبیہ پر آپ کے پڑے، اور پھر اس کے نتیجے میں جوش جو پیدا ہوا دین کے نقطہ نظر سے، ایک ہے طبی محبت، تو طبی محبت ائمہ اہل بیت سے شاہ صاحب کو تھی، لیکن ایک ہے دین کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب تک میرا قلب اس سے آشنا نہیں ہوا نا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور اسی کو پھر فرق واضح کیا کہ ایک خلافت نبوت جیسے خلافت نبوت ہے اور ایک خلافت عامہ ہے، پھر اسی تناظر میں ایک ولایت نبوت ہے اور ایک ولایت عامہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت آئی ہے تمام اولیاء اللہ کی، وہ ولایت عامہ کی ہے، اور جو ولایت نبوت ہے وہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے راستے سے آئی ہے، کہ دین نبوت کے منصب کو پھیلانے کی۔ اور اس کی بڑی تفصیل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ بات سید احمد شہید کو سمجھائی، اور شاہ اسماعیل شہید نے صراط مستقیم پر میں اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ ولایت نبوت کیا ہوتی ہے اور ولایت عامہ کیا ہوتی ہے، دونوں کے درمیان۔ تو ولی اللہ سلسلے کے جو بزرگ ہمارے علماء ربانیین گزرے ہیں، یہ ولایت نبوت کے آدمی ہیں۔ اس لیے جو عام اولیاء عامہ جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنا ذوق رکھنے کا حق ہے جتنی ان کی استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن ولی اللہ جماعت کے جو ائمہ ہیں، ہر فرد کی بات نہیں ہو رہی، جو ائمہ ہیں جن کو مولانا سندھی امام کہتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہیں جو ولایت نبوت سے آشنا ہوئے ہیں، اس کے رنگ میں رنگین ہے، اسی لیے ان کے اوپر غلبہ دین اسلام کے سسٹم کو قائم کرنے کا ہے۔ جو وہ ذاتی ترقی اور تجرد اور عالم بالا میں پہنچنے کے تصورات، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اصل کام، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کام میں، اس کا سسٹم قائم کرنے میں، اس کے مقابلے کے سسٹموں کو توڑنے میں، غلط نظاموں کے خاتمہ کرنے میں، اس کا تعلق ولایت نبوت سے ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جسے شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے سمجھا، اور پھر یہ پورے دلائل کے ساتھ یہاں شاہ صاحب نے مرتب کر کے بیان کر دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ این بحث است کہ بفن علیحدہ تعلق دارت، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس کا علیحدہ ایک فن سے تعلق ہے، لہٰذا یہاں ہم لمبی چوڑی بحث نہیں کریں گے، لہٰذا بست سخن دری مسئلہ نمی کنم، یہ بات نہیں کریں گے تفصیلی۔ وہیں فضیلت بحسب حقیقت خود مشروط با استعداد نیست، یاد رکھو یہ فضیلت بھی جو ہے اپنی اس ذات کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، یہ استعداد سے مشروط نہیں ہے۔ اسی کو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے بیان فرمایا ہے کہ ایک ہے جذب اور ایک ہے سلوک، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ کسی کام کے لیے اپنے بندے کو کھینچ کر اس کو اپنا جارحہ بنا لے، اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو اصل حضرت فرماتے ہیں کہ جذب ہے، اور یہ بات شاہ صاحب نے چونکہ فیوز الحرمین میں لکھی ہے، اور اس کے حاشیے میں ہم نے عربی میں جو اس کے حاشیے میں یہ جذب پر پوری تحقیقی گفتگو ہے کہ جذب کسے کہتے ہیں اور سلوک کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ راہ ولایت سلوک سے تعلق رکھتی ہے، اور جو ولایت نبوت ہے وہ جذب سے تعلق رکھتی ہے، اور جذب کسبی نہیں ہے، یہ آدمی از خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ جذب اللہ کی مرضی ہے، کسی کو فطری طور پر وہ عنایت کر دے، کیونکہ انتخاب اس نے کرنا ہے نا، جیسے انبیاء کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی اپنے دین کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے کس کس بندے سے کس کس زمانے میں کام لینا ہے، یہ اسے پتہ ہے، اسی وہی مسلک جانتا ہے، تو اس میں استعداد کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کے جذب اور اس کے منتخاب کی اپنی بات ہے۔ شاہ صاحب نے اس پر بھی ایک شعر نقل کیا ہے، جب ساقی تم ہو اللہ پاک تو اس میں تنگ ظرفی نہیں ہوتی، جی تنگ ظرفی کا ہمیں غم نہیں ہے، اس کا درد نہیں ہے ہمیں۔ بقدر بحر باشد وسعت آغوش ساحل ہا، سمندر کی جتنی استعداد ہوتی ہے اسی کے مطابق ان سمندروں کی جو ساحل کی آغوش ہوتی ہے وہ بھی اتنی وسیع ہوتی ہے، ساحل بھی اتنا ہی بڑا ہوگا نا، جو بڑا دریا یا وہ چھوٹا سا ہو تو اس کا ساحل بھی ویسے ہی چھوٹا سا ہوگا، اور جو بہت بڑا جتنا بڑا سمندر ہوگا اس کا ساحل بھی اتنا ہی بڑا وسیع ہوگا۔ تو یہ ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پوری کائنات کا جو نفس کلیہ کا سمندر ہے، اس کا ساحل بہت بڑا ہے،
اس میں سے اللہ پاک جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، کام کرنے کے لیے جارحہ الہیہ بنا لے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت جاری شدہ ہے کہ یہ فضیلت بھی اسی کو دیتے ہیں جو بہت ساری فضیلتوں کا جامع ہوتا ہے۔ ہر ایک کو جس کے اندر صلاحیت، استعداد یا فضیلتیں تھوڑی ہوں، اس کو یہ فضیلت عنایت نہیں فرماتے۔ جبلتاً و کسباً، اس کی جبلی صلاحیت بھی بہت سارے فضائل کی حامل ہو اور اس کا کسب بھی۔ وہ مدت ہا، پھر اللہ بات اگلی یہ بھی ہے کہ پھر ایک لمبی مدت رحمت الہی پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس ضمن میں، وہ پیغمبر پھر اس شخص کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ جی پہلے تو جبلتاً اور کسباً اس کے اندر صلاحیت دیکھی جاتی ہے، پھر رحمت الہی جو پیغمبر کی طرف سے آئی ہے وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر پیغمبر اپنا نمائندہ بناتا ہے اپنے دور میں، کسی دور میں اس کے دین کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے۔ نیز کار خود کردہ باشد و اخلاق کاملہ داشتہ باشد، جبلتاً اور قسماً بھی اس کے اندر فضائل موجود ہوں اور کامل اخلاق بھی اس کے اندر ہوں، اور علوم پیغمبر بوجہ کامل اخذ کردہ بود، اور وہ پیغمبر کے علوم کو بھی جیسا کہ وہ اصل میں ہیں اس کو بھی اس نے اخذ کیا ہو۔ شرطیاں این شروط عظیم جہت برخاست است، یہ فضیلت کی یہ مذکورہ شرائط اسی اعتبار سے آئی ہیں سامنے کہ ان کو سامنے رکھ کر اللہ پاک جیسے خلافت نبوت کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، ایسے ولایت نبوت کے لیے بھی بندہ منتخب کرتا ہے۔ اب یہ بات چل رہی تھی نشر و اشاعت میں جو قلبی اور عقلی جو صفات ہیں ان کی بات چل رہی تھی، تو عقلی بات پیچھے مکمل ہوئی ہے تقریباً۔ اب ہے صفات قلبیہ کے اعتبار سے جو افضلیت شیخین کو حاصل ہے، جسے اہل زبان کے عرف میں طریقت کی تعبیر کرتے ہیں، طریقت کے حوالے سے کہ طریقت کے سلاسل کے بارے میں۔ تو قلبی صفات میں سے زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، اور یہی بنیادی امور ہیں تصوف اور طریقت کے۔ اب اس معاملے میں بھی شیخین افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ زہد کی بات لے لیں، سب سے اہم بات جو تصوف یا طریقت میں کی جاتی ہے وہ زہد کا مقام حاصل کرنا ہے، جی، یا ورع تقویٰ کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ زہد شیخین مانند زہد انبیاء، شیخین کا زہد و تقویٰ انبیاء کی طرح کا زہد و تقویٰ ہے، اور ورع مرتضیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ کا جو تقویٰ اور ورع ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اولیاء کی طرح کا تقویٰ ہے، از قسم ورع اولیاء بود۔ شیخین کا ورع اور تقویٰ وہ انبیاء کے ورع اور تقویٰ کی طرح ہے۔ اس کو مثال بھی پیچھے سے شاہ صاحب نے سمجھایا تھا پیچھے کہ مثلا ایک ولی کا زہد اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت نہ ظاہر کرے، مال کی، مرتبے کی، جاہ کی، کوئی اس کے اندر خواہش نہ پیدا ہو، بالکل ترک دنیا کر کے وہ عبادات کے اندر مشغول رہے، یہ اولیاء کا زہد ہے۔ لیکن جو انبیاء اور خاص طور پر ان کے جو خلفائے نبوت کے حاملین ہیں ان کا زہد یہ ہوتا ہے کہ عوام سے بھی خوب ملنا ہے، جاہ اور مرتبہ بھی، حکومت بھی انہیں ملتی ہے، جی، مال بھی ملتا ہے، لیکن ان کے دل میں اس مرتبے کی معمولی سی بھی حیثیت نہیں ہوتی، اور نہ اس مال کو کوئی وزن دیتے ہیں، نہ کوئی طمع، نہ کوئی لالچ۔ وہ مال میں پڑھتے ہیں، حکومت اور جاہ اور مرتبے میں پڑھتے ہیں، لیکن انسانیت کے فائدے کے لیے، اس سے زیادہ سے زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ ان کا زہد اور ان کا تقویٰ ہے۔
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی بڑی دلیل واضح وہ مدعا ہے کہ تمام اہل تاریخ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کا ورع اور زہد یہی سبب بنا ہے حکومت کے اندر بد نظمی کا۔ ان کے 6 سالہ دور میں جو خلافت اور حکومت میں بد نظمی رہی، جھگڑے رہے، تلواریں چلیں، اختلافات اور منازعات ہوئے، اس کا سبب یہی زہد و تقویٰ ہے کہ وہ جب زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر تھے، دنیا کی طرف کوئی ان کی رغبت نہیں تھی، اس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے ایک ٹکے کی بھی کہ دنیا کیا ہے، حکومت کی حیثیت کیا ہے، ایسے ہی مال کی کوئی ان کے اندر طمع لالچ کچھ نہیں تھا۔ تو جس آدمی کے دل میں حکومت کی حیثیت نہ ہو اور نہ مال کی حیثیت ہو تو وہ ان کا انتظام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سرے سے اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ جب اس سے دور بھاگ رہا ہے تو پھر اسی لیے ان سے نظم و نسق قائم نہیں ہو سکا جی۔ اور شیخین کا ورع اور تقویٰ یہی سبب ہے کہ انہوں نے بہت اچھا نظام قائم کیا۔ سبب انتظام خلافت عیشہ گشت کہ انہوں نے بھی دنیا اور مال و دنیا سے دور اپنے آپ کو رکھا، لیکن اس دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے پر پوری قدرت رکھ کر اچھا سسٹم بنا دیا، نظام بنا دیا، نظم و نسق بہت اچھے طریقے سے قائم ہوا۔ پیچھے کی روایت گزری تھی نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دسترخوان پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی وہ بغیر چھنا میں آٹا اور ایسے ہی ابلی ہوئی چیزیں، بس وہی۔ تو ایک صاحب جو حضرت عمر کے مصاحب تھے، ہاں جی، تو وہ کھانے کا وقت ہوتا تو وہاں سے کھسک جاتے اور گھر جا کے کیا ہے اچھا کھانا کھا کے پھر آتے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی تم کھانے کے وقت پہ غائب ہو جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں جو کھانا ہے نا وہ تو بڑا بے ذائقہ سا ہوتا ہے، میرے سے تو کھایا نہیں جاتا، تو میں تو جا کے بیگم کو کہا ہوا ہوتا بھی کھانا تیار رکھنا، تو وہاں جاتا ہوں کھانا کھا کے آ جاتا ہوں۔ آپ کا خیال یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کا کوئی ذوق نہیں ہے، بھئی حکمران ہے، خلیفہ ہے اور ایسا سادہ ہاں جی بغیر بھنا ہوا اور ایسے ہی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ان کو کوئی کھانے پینے کا پتہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کیا چیز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اور کھانے کے ایسے ایسے نام لیے اور کھانے کی ان لذتوں کی نوعیت کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا؟ تو عربوں میں جو لذیذ ترین بھنے ہوئے کھانے کھائے جاتے ہیں ان کی تفصیل بیان کر کے عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنے ارادے سے یہ لذتیں دنیا میں حاصل نہیں کرنا چاہتا جی۔ زہد و تقویٰ تو یہ ہے تمہیں کھلاتا ہوں۔ ہاں جب غریبوں کا دسترخوان لگتا تھا تو سب کو کھانا کھلاتے ہوئے عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کراتے اور پھر بہت ہی اس سے خوش ہوتے کہ جب ایک یتیم، ایک غریب، ایک محتاج جو ہے اس کے منہ میں وہ عمدہ ترین کھانا جاتا تھا، لیکن اپنے لیے انہوں نے کھانے کا وہ معیار قائم کر رکھا تھا جو ایک عام آدمی بھی نہیں کھاتا تھا جی۔ تو یہ زہد و تقویٰ اس نے نظم و نسق بہت اچھے طریقے سے قائم کیا۔ وہ معلوم است، یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کاملہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ واقع است کہ مانے ریاست عالم نمے شود کہ وہ حکومت اور نظم و نسق قائم کرنے کی جو ریاست عالم ہے اس کے رکاوٹ نہیں بنتے، بخلاف زہد اولیاء کے۔ اولیاء کا جو زہد ہوتا ہے وہ نظم و نسق کو کیا ہے، انتظامی معاملات کو کیا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے یعنی شاہ صاحب نے یہاں 2 حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو جسے طریقت کہتے ہیں، یہ صفات قلبیہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم 2 طریقے سے بحث کریں گے۔ ایک تو یہ ہے
اور وہ یہی ہے کہ علی المرتضیٰ پر زہد اولیاء غالب تھا، اس لیے وہ ان کا دور حکومت نظم و نسق کے اعتبار سے بکھرا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق میں اور شیخین میں زہد انبیاء تھا، اس لیے وہ ریاست عالم قائم کرنے کے باوجود دنیا سے کچھ نہیں لے کر گئے۔ دوسرا، اس پہلو سے بھی ذرا غور کریں شیخین کی افضلیت حضرت علی کے مقابلے میں، کہ تصوف اور طریقت میں سب سے اونچی قسم جو ہے یا قلب کے اوصاف میں سے زہد ہی ہے، اور زہد اسے کہتے ہیں کہ بے رغبتی کنت در خلافت، کہ خلافت کے اندر بے رغبتی ظاہر کی جائے، کیونکہ خلافت یہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو جاہ و مرتبہ حاصل کرنا ہے، حکومت کا عہدے پر ہونا یہ جاہ اور مرتبے کو بلند کرتا ہے، بلکہ اگر بحقیقت رجوع کنیم، حقیقت میں اگر ہم زہد کی بات دیکھیں تو زہد کہتے ہیں نفس کے ہر تقاضے کو ترک کر دینا، کوئی بھی کام نفسانی تقاضے سے نہ کیا جائے، یہ زہد ہے، ہرچہ باشد جو بھی ہو، پس اگر شخصے کے مقتضائے نفس او مال اس نہ جا، مثلا ایک آدمی جو ہے اس کے نفس کا تقاضا مال ہے اور وہ جاہ اور مرتبت اس کے نفس کا تقاضا نہیں ہے، تو اس کا زہد کیا ہوتا ہے؟ مال کا ترک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جاہ کی تو طرف اس کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ حکومت لینا ہی نہیں چاہتا، اس کو جو سب سے زیادہ تقاضا نفس میں ہوتا ہے کہ ہائے مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ اس کا زہد ترک مال ہے، نہ کہ ترک جاہ۔ ترک جاہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر پہلے سے، تو اس نے کیا زہد اختیار کیا کہ وہ مال کو ترک کر دے اللہ کے ڈر سے، یا بجہت تفرغ برائے ذکر او، یا اس لیے کہ وہ اس نے اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فارغ کر کے ذکر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو زہد کہیں گے، نہ ترک جاہ۔ اس کے زہد کا تعلق جاہ کے چھوڑنے سے نہیں ہے، کیونکہ جاہ کے تو اس کے اندر جسمہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو لیڈر بنانے کا اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اس کے زہد کو جاہ کے تناظر میں تو نہیں پرکھیں گے، اس کو تو ترک مال کے تناظر میں پرکھیں گے۔ زہد او ترک جاہ باشد نہ ترک مال۔ ایک آدمی مثلا دوسرا ہے شخص کے ہاں، دوسرا آدمی یہ کہ اس کے نفس کا تقاضا ہے کہ وہ چودھری بنے، لیڈر بنے، منتظم اعلیٰ بنے، ہاں جی، اس کے نفس کا تقاضا ہے، مال کی حیثیت اس کے ہاں کچھ نہیں، تو اس کا زہد جو ہے جاہ کا ترک کرنا ہے، نہ کہ مال کا ترک کرنا، کیونکہ مال کی طرف تو اس کی رغبت پہلے سے ہی نہیں ہے، تو اس کا زہد تو یہ ہے کہ وہ جاہ حاصل نہ کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی کوشش کی خلافت حاصل کرنے کی، صحیح ہاں کرد برائے خلافت، اور اس خلافت کے حصول کے لیے جنگیں لڑی، خوب جنگ ہا بعمل آورد، وہ تدبیر ہا نمود، اور بہت سی تدبیریں انہوں نے کی، ہر چند کہ یہ ساری ان کی کاوشیں اجتہادی تھیں، اجتہاد تھا نا ان کا اجتہاد یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کا اہل صرف میں ہی ہوں، خلافت کے معاملے کا حقدار میں ہوں، اس لیے پیچھے لفظ آیا تھا نا کہ جب میں نے یہ سمجھا کہ میں ہی ہوں تو فوسبت، ان کا اجتہاد تھا، وبرخصت شرع، اور شریعت کے اندر یہ رخصت ہے کہ انسان اپنے اجتہاد کے اوپر کیا ہے، عمل کر سکتا ہے، چونکہ وہ بھی مجتہد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا اجتہاد تھا کہ اس وقت میں نظم مملکت کو چلانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں اور اچھے طریقے سے میں انتظام کر پاؤں گا۔ لیکن کسے کے اصل این حادثہ ہا از وے واقع نشد، حال او اسفا از کسے کے با این حادثہ ہا افتاد۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آدمی جس کو ان تمام حوادث کی جو اصل اس کی طرف سے واقع نہیں ہوئی، یعنی خود اس نے بڑھ چڑھ کر خلافت کا مطالبہ نہیں کیا، نہ خلافت پر قبضہ کیا، اس کا دل زیادہ صاف ہے
اس آدمی کی نسبت سے جس نے کیا ہے اس حادثے کی وجہ سے وہ پڑ گیا اس کے اندر۔ اب ایک طرف ابو بکر اور عمر کو دیکھیے کہ ابو بکر و عمر میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ میں خلیفہ بنوں۔ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کا انتخاب ہو رہا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کا نام پیش کیا کہ مہاجرین میں سے اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو کیا ہے عمر فاروق کو بنا لو۔ سب لوگ عمر سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یعنی خلافت کا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا۔ اور عمر فاروق نے جب کہا کہ نہیں، عمر اس وقت خلیفہ بنے کہ جہاں ابو بکر موجود جیسا فرد موجود ہو تو یہ عمر نہیں بن سکتا، تو خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی چاہت نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ بنے۔ ورنہ جب بھی اول میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنائے گئے، نماز میں امام بنائے گئے، تو پھر تو خلافت پر قبضہ کرنا بڑا آسان تھا، خود ہی کہہ دیتے کہ میں خلیفہ ہوں۔ لیکن خلافت سے انکار کیا، یعنی جس معاملے سے تو زہد کا اعلیٰ مقام ابو بکر اور عمر کا ہے، یا اس کے مقابلے میں اپنے اجتہاد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت پر قبضہ کرنا ہے۔ ایک بات تو اب زہد کی اگر حقیقت دیکھیں تو ترک جاہ و مال ہے، اور ترک جاہ و مال کے تناظر میں اگر زہد ابو بکر و عمر اور زہد علی المرتضیٰ کا موازنہ کریں تو وہ دل جو سب سے زیادہ صاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کوئی غبار تھا، وہ بھی صاف دل ہے، اور بڑی صفائی کے ساتھ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے اہلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے میں ہی حقدار ہوں اس بات کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن زیادہ صاف دل کس کا ہے؟ افضلیت کی بحث یہاں ہو رہی ہے تو وہ ابو بکر و عمر کا ہے۔ اسی طریقے سے طریقت کی ایک اہم ترین قسم ورع ہے، اور ورع پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ آدمی مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدل سے بچے، مقاتلات را بین المسلمین، اس لیے کہ قتال خطر او اعظم است و اسم او اشد۔ قتال کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے کہ انسانی جان جائیں گے، اور اس کا گناہ بھی بڑا شدید ہے۔ پس اگرچہ شریعت میں وجہ اباحت موجود ہے کہ معمولی سے شبے کی بنیاد پر اسے ترک کر دیا جائے، وہیں مقاتلات در شیخین واقع نہ شد، مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائیاں شیخین کے زمانے میں بالکل نہیں ہوئی، بخلاف حال مرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ کی حالت اس زمانے میں کیا ہے، خوب لڑائیاں ہوئی۔ اسی طرح تیسری اہم چیز طریقت کے اندر تواضع ہے، یہ بھی اس کی انواع میں سے ایک اہم ترین، تواضع باقران خود، اپنے جو ہمسر لوگ ہیں، برابر کی سطح کے لوگ ہیں، ان سے تواضع کے ساتھ پیش آنا، در وقت کے ایسے وقت میں کہ وہ سب کے سب اس دین کے فن میں برابر درجے کے تھے، تو شیخین با اہل علم و مستحق خلافت در زمان خود بغایت تواضع داشتن، ابو بکر و عمر اہل علم کے ساتھ، اور وہ مستحقین خلافت بھی ہو سکتے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، عشرہ مبشرہ اور اہل علم لوگ تو ان کے ساتھ ہمیشہ حضرات شیخین کا معاملہ تواضع اور عاجزی کا رہتا تھا، اور وہ زیادہ رہا حضرت علی سے، خاص طور پر کہ حضرت علی کو بہت عزت اور احترام اور وہ چیزیں جو ہیں وہ دیتے تھے۔ ہم چنیں اسی طرح ان صفات میں سے ہر ایک صفت کو جب ہم اس کا شگاف ڈالیں گے، اس کو کھولیں گے، تحقیق کریں گے تو بہت ساری انواع اس حوالے سے آتی ہیں۔ وہ اعظم انواع در شیخین میں یابین، اور بہت ساری ان میں سے بھی عظیم ترین انواع جتنی بھی ہیں وہ شیخین میں ہمیں ملیں گی۔ اور اگر زہد و ورع بمانا، یہ تو تھا زہد و ورع کا تعلق بے رغبتی کے تناظر میں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر زہد و ورع کا تعلق بمانا تقلل در معاش بگیرم، کہ زہد کا تعلق یہ کہ کھانے پینے رہن سہن میں کم سے کم چیز پر گزارا کر لینا،
تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بحسب آن نیز محل تأمل است۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن اور ابو بکر و عمر کے رہن سہن میں بڑے غور و فکر کی ضرورت پڑے گی۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مجھے وہ حالت بھی یاد ہے کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور آج حال یہ ہے، اپنی خلافت کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج حالت یہ ہے کہ میرے زکوٰۃ کی رقم 40,000 روپے بنتی ہے، 2.5% کے حساب سے 40,000 صرف میری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب مال کا اندازہ لگا لو آپ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے مال کا صدقہ یا زکوٰۃ وہ 40,000 دینار بنتا ہے، سونے کا دینار ہوتا ہے۔ تو یہ حالت معاش یا رہن سہن یا معاملے کے اندر پیسوں کے خرچ کے اعتبار سے ہے۔ یہ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور اگر زہد و ورع بمعنی احتیاط میں ہو کہ بیت المال کے مال میں احتیاط کرنے میں، تصرف کرنے میں آدمی بڑی احتیاط برتے قومی مال کے اندر، تو ہما درا متساوی الاقدام ان، تمام برابر ہے اس معاملے میں کہ جو سرکاری مال ہے ذاتی دائرے سے ہو تو اس کا تو یہ فرق تھا کہ ذاتی مال جائز ہے جتنی بھی زکوٰۃ بنے، اور ابو بکر و عمر کی ذاتی مال یہ ہے کہ سب اللہ کے راستے میں کچھ نہیں ہے، اور ایک ہے بیت المال میں احتیاط کرنا، تو اس میں سب حضرات برابر ہیں، حضرت علی بھی اور حضرت عمر فاروق بھی، ابو بکر بھی، کہ وہ انہوں نے پوری احتیاط برتی کہ جو قومی مال ہے اس میں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہما درا متساوی الاقدام از قصص سے اختصاص حضرت مرتضیٰ، اس حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو بہت سارے قصے گردش میں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بآ ظاہر نمے شود، وہ قصے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں بعد میں، ہاں جی، ورنہ تو درجات، یعنی حضرت ابو بکر و عمر سے زیادہ درجہ بیت المال میں احتیاط کا حضرت علی کا تھا۔ یہ قصے کہانیاں اپنی طرف سے بعد میں گھڑی ہوئی ہیں، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ قومی بیت المال میں تمام کی حیثیت احتیاط کرنے کی برابر تھی۔ اس پر ایک سوال، شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تم کہو کہ مداخلات و منازعات حضرت مرتضیٰ دریں امور، حضرت علی کے دور میں جتنے جھگڑے یا اختلافات ہوئے یہ سب امور للہ فی اللہ تھے، اللہ کے لیے تھے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھے۔ ہر سعی کے قرض جو کچھ حضرت علی نے کوشش کی بنا بر بقائے تام و معرفت کاملہ کر، مکمل طور پر کمال کے مکمل چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے کی، اور وہ آجا توکل باسباب جمع میں تمانت شد، اور ان کا تعلق توکل کے معاملات کے ساتھ رہا ہے۔ پس اس معنی میں تو بافضلیت از جہد ورع و زہد و توکل و تواضع و مائل منافات نہ دار، اس سے جھگڑے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جتنے کام بھی ہوئے ہیں وہ اللہ کے لیے تھے، جنگیں لڑی، جو بھی کچھ کیا، منازعات ہوئے، وہ کوئی ذاتی خواہش یا طمع کے لیے نہیں کیے گئے تھے، وہ صرف اللہ کے لیے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر ان کا زہد و تقویٰ بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہے جیسے شیخین کا۔ یہ ایک سوال شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، احسنت، لیکن ذرا مزید توجہ کے ساتھ گفتگو کو دیکھو، بغور سخن فرو رفتی، مزید آگے بڑھو، اور وہ آنچے تحقیق اس دنی باب آوردی، جو اس معاملے میں تو تحقیقی بات ہے وہ لے کر آؤ۔ کیوں کہ جتنی آپ نے بات کہی ہے نا، اس سے ابھی اور گہری بات باقی ہے، اما ہنوز عمق کے سخن باقی است، اس پر ایک
شعر کا مصرع نقل کیا ہے کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز کی تو تم نے حفاظت کی ہے جس کو تم نے بیان کر دیا، لیکن بہت ساری چیزیں تم اپنے ذہن سے غائب کر چکے ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کامل بھی تھے، مکمل بھی تھے، کاملان میں سے ہیں اور مکملان میں سے ہیں، اور جتنی اس طرح کی ان کے زمانے میں حرکتیں ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھیں، اللہ کی رضا کے لیے تھیں، اور یہ تمام کی ان کی کوششیں توکل زہد کے منافی نہیں تھی۔ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ اما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے روح میں ابھی یہ بات ڈالی ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا الا فاجملوا فی الطلب، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ اس لیے جبرائیل نے مجھے ابھی کہا ہے کہ تم اللہ سے طلب کرنے میں اجمال سے کام لو، اور وہ دنی حدیث اشارہ است، اس حدیث کے اندر اشارہ ہے ایک باریک معرفت کی طرف جو علم سلوک سے وابستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب ابتدائی زمانے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ اللہ کرتا ہے، افعال را بخود مسترد میں گردانا، اور اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے کہ جو بھی کچھ مجھ سے ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ جی جب ابتدا میں سلوک کے راستے پہ چلتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی نفی کرے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ اصل میں جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ اوپر نیچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ حقیقت قدری در طریقت، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ قدریہ میں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نے جو تقدیر چل رہی ہے میں اس کے مطابق جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ جی کہ اللہ تعالیٰ ہی چونکہ صاحب مختار اور صاحب ارادہ ہے تو میں اس کے ہاتھ میں ہوں۔ ہر چند باعتبار شریعت سنی باشد بعد ازاں ترقی میں کنت بتوحید، یہ ابتدائی دائرے کے اندر اس نے جب یہ بات کہی گویا کہ وہ قدری یا معتزلی بن گیا تھا، لیکن جیسے وہ ترقی کرتا ہے اور توحید کے راستے پر چلتا ہے، اور پھر ہما حرکات عالم را مستند میں بینت بفائل واحد، اور ایک اللہ کی طرف سے وہ ان تمام عالم میں ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کٹھ پتلی کا تماشا ہوتا ہے اور وہ چارپائی پر لٹکا کر کپڑا لٹکاتے تھے اور آگے پتلیاں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، اور چارپائی کے پیچھے اصل بندہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، وہ ان پتلیوں کو کیا نچاتا تھا، تو لوگ تو تماشا دیکھتے ہوئے کہتے پتلیاں ناچ رہی ہیں، حالانکہ حقیقت جاننے والا جانتا ہے کہ پیچھے جائے ہاں جی ان کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ 10 کے قریب مہرے اور پتلیاں ہوتی تھی اور 10 انگلیاں ہیں، تو وہ اس انداز سے حرکت کرتا تھا کہ جیسے کیا ہے ان کے درمیان کوئی میچ ہو رہا ہے۔ تو وہ شروع زمانے میں جب سلوک کے راستے پر چلتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے لوگ حرکت وغیرہ کر رہے ہیں یہ پتلیاں ہیں، اور ان کو جو پتلیوں کو آگے پیچھے کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے بار قدری ہوتا ہے، بعد میں جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک اس کو چلا رہا ہے تو یہ جبری بن جاتا ہے طریقت میں، کہ گویا کہ ہم تو مجبور محض ہیں ہاں جی، اور اس کے مطابق کیا ہے کام ہو رہا۔ بعد ازاں ہر دو صفت در وے جمع میں شود، جیسے جیسے وہ سلوک کے راستے پہ آگے چلتا ہے تو دونوں صفت اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، قدریہ کی بھی اور جبریہ کی بھی، دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ ورویت یکے از دیگر معنی نمے آیت، ایک کو دیکھنے سے دوسرے کا دیکھنا ممنوع نہیں ہوتا۔
ودری حالت متوسط، یہ درمیانی حالت ہوتی ہے در قدر و جبر، اور وہ قائل ہو جاتا ہے کہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے، نہیں ہم مجبور محض ہیں اور نہیں ہم خود فاعل مختار خود اپنا کام کر رہے ہیں۔ قدریہ میں تو یہ کہ ہم کر رہے ہیں سب کچھ، اور جبریہ میں یہ کہ ہم مجبور محض ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ ورجو نمود بمرتبہ امام اہل سنت و سنی گشت، اور اس کے بعد پھر گویا کہ عام آدمیوں کے مرتبے پر وہ آ جاتا ہے، اہل سنت میں سے ہوتا ہے، سنی ہو جاتا ہے طریقت میں بھی۔ اب جب یہ منزل طے ہو جاتی ہے سلوک کے اندر، تو اس کے بعد اس کو ایک اور لباس پہنایا جاتا ہے، در نظر او سست میں کند اسباب را، اس کی نظر میں جو اسباب ہیں ظاہری وہ انتہائی سست ہو جاتے ہیں، ان کی وقت ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ ہر چند کے یہ اسباب منافی توحید او نیست، یہ اسباب اس کی توحید کے منافی نہیں ہوتے، بلکہ ہر چند اسباب بیشتر توحید او زیادہ تر، یہ اسباب اس کی توحید کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں، لیکن بہی ہما اجمال فی الطلب پیش میں آرت، لیکن یہ تمام اجمالی طور پر اس کے اندر طلبی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اجمال فی الطلب یعنی اجمال کی بنیاد پر وہ طلب کرتا ہے، تفصیلی اللہ سے دعا نہیں مانگتا۔ چنانکہ از فلتات لسان و مجاری احوال مستفاد میں شود، جیسے اس کی زبان سے نکلنے والے بعض جملے اور اس کے احوال کے حوالے سے چیزیں اس پر آتی ہیں کہ ازی ہما وارستہ است، کہ وہ ان چیزوں کی طرف کیا ہے، وہ ان سے چھٹکارا پا چکا ہوتا ہے، اور وہ حالت اولا حال اولیاء است، اور یہ جو پہلی حالت ہے نا یہ اولیاء کی حالت ہے، اور جو دوسری حالت ہے یہ انبیاء کا مقام ہے، جہاں وہ اپنی دوسری چیزوں کو مربوط، اگلا جو رنگ اس کے اوپر آتا ہے کہ بوراثت ایشا اکمل اولیاء بعام مشرم میں شون۔ اسی کی مزید تفصیل حضرت شاہ اسماعیل شہید نے صراط مستقیم میں واضح کی ہے۔ ہم چنی شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح پہلی حالت جو آدمی پر آتی ہے وہ زبانی ذکر ہوتا ہے، اور اس کا دل بعینی ہی ذکر میں مشغول نہیں ہوتا۔ شروع میں تو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ترقی کرتا ہے اور اس کا دل خود ذکر کرنے لگتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ جو زبانی ذکر ہے اس سے اس کو راحت مل جاتی ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، بلکہ آنا نمے توانت کرد، بلکہ وہ کرتا ہی نہیں۔ لیکن اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں، یہ از خود نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے کسی نے پوچھا بھی ذکر کبھی چھوٹ بھی جائے گا، ذکر زمانی، اور میں کہ یہ بھی موقع محل کے اعتبار سے جو تربیت کرنے والا ہے وہ بتائے گا کہ اب زبانی ذکر چھوڑ دو یا نہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہے کہ بس خود ہی چھوڑ دیں۔ بعد ازاں تفرقہ واقع میں شبد درمیان زبان وے و دل وے، اس کے بعد تفریق پیدا ہو جاتی ہے اس کی زبان میں اور اس کے دل میں۔ زبان وے بکلام ناس متکلم است و دل او عین ذکر است، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کی زبان لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے اور دل اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ایک آدمی کو اس کی تجارت، خرید و فروخت، لین دین اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، وہ رجال اللہ ہے۔ تو قلب ذکر کر رہا ہے اور جسم سے وہ لوگوں کے ساتھ مشغول ہے، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ میں۔ یہ حالت اولیاء اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور لباس پہنایا جاتا ہے اس طریقت کے راستے میں، اور اس کی رغبت دی جاتی ہے اس ذکر کے ذریعے سے، اور یہ پورا در مقام ذکر عام میں گزارا کہ وہ اس ذکر کی جانب اس کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے، اور یہ مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کہ وہ لوگوں کو
دوسروں کو ذکر کی تلقین کر کے ان کو آگے اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے کہ خود اعلیٰ درجے کے کمال پر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو ورع کی طرف، خوف کی طرف اور اس کی طرف ان کو تربیت کرتے ہیں۔ ازہد عیشا و عابد عیشا، اللہ سے زیادہ زہد رکھنے والے اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا مولانا جلال الدین رومی کے اس شعر کو کہ ترک استثناء ز مردم قسوت است، نہ ہمیں گفتن کے عارض حالت است، اے بسانہ وردہ استثناء بگفت، جان او بجان استثناء است جفت۔ یہ انشاءاللہ، استثناء سے مراد یہاں انشاءاللہ کا ترک کر دینا لوگوں کی دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی وعدہ کیا، کوئی بات کی اور انشاءاللہ کا جملہ نہیں بولا، یہ لوگوں میں جب دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا نہ ہمیں گفتن کہ عارض حالت است، یہ کہنا ایک حالت ہے جو اس کو کیا ہے، اس پر طاری ہوتی ہے۔ ہاں جی، اے بسانہ، ایسے بہت سارے لوگ جو استثناء کا جملہ بولتے ہیں، جان او بجان استثناء است جفت، اس کی جان اور استثناء انشاءاللہ کہنے کی جان آپس میں ملی جلی ہوتی ہے۔ شک نیست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باکمل معنی استثناء متصف بودن، اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنے میں سب سے کامل ترین فرد تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا کہ جب ایک دفعہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی کوئی بات نہ کہنا کہ میں یہ کام کروں گا کل، مگر ساتھ یہ بھی جملہ کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی استثناء کی حقیقت سے بالکل متصف تھے، لیکن اسی کے ساتھ جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا تو ان کا مواخذہ ہوا۔ مشہور قصہ جو سورۃ صاد میں گزرا ہے کہ کس طریقے سے مواخذہ ان کا ہوا، وہ جو 100 جوان پیدا کرنے کے حوالے سے بات کہی تھی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام باہما جلالت، بہت بزرگی اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ان کی زبان سے نکل گیا کہ انا عالم، وہ جو بخاری میں قصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کی بڑی، اور تقریر کے بعد جب اترے تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو ظاہر نبی سے بڑا کون عالم ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا عالم، میں ذرا عالم ہوں، یہاں انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا۔ تو اس کلمے پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ تجھ سے بڑا ایک عالم وہ خضر علیہ السلام ہے، ہاں جی، تو وہ بڑا عالم دنیا میں موجود ہے۔ تو وہ جو قصہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی خضر تک سفر کیا اور پھر جو 3-4 واقعات ہوئے، تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ظواہر اور ان کے ورثاء ہاں جی بقصد اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ازاں کے السیر فی اللہ اور وہ باللہ ہما فراغ حاصل کردہ ان، اس کے باوجود کہ وہ سیر فی اللہ اور سیر باللہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیر فی اللہ باللہ حاصل تھا، لیکن استثناء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل تھا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے کام ہیں وہ سیر باللہ اور سیر فی اللہ تھے، تو اس کی بنیاد پر ان کی وہ بھی تو افضل ہو گئے۔ بات ہے کہ ظاہری طور پر کیا ہوا، اس کام کے نتائج ظاہری طور پر کیا ظاہر ہوئے، یہ اس سوال کا جواب میں ساری گفتگو شاہ صاحب نے کی ہے۔ تو حضرات شیخین کے جو ظاہری کام ہیں وہ دنیا میں بالفعل وجود میں آئے، اور اس ظاہری کام
اگرچہ وہ سیر فی اللہ للہ تھے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا راز یہ ہے کہ جو سالک را بقا نمے دہن، جی سالک کو اس کی اصل شکل و صورت یا فطرت ہے اس پر باقی نہیں رکھتے، مگر بصورت اصل جبلت او، ان کو بقا نہیں ہوتا مگر اپنی اصل جبلت کے مطابق۔ اور انبیاء اور ان کے ورثہ اپنی اصل جبلت کو مخلوق کے اندر منتقل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کہ تخلیق کیے گئے ہوتے ہیں اس لیے کہ قوت ملکیہ ایشا قوی تر باشد، کہ ان کی قوت ملکیہ مضبوط تر ہوتی ہے، اور قوت بہیمیہ بھی مضبوط ہوتی ہے باوجود قوت خود منسبق بسبق ملکیہ، یعنی ان کی قوت بہیمیہ قوت ملکیہ سے رنگین ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شعلہ، چراغ کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ طبی طور پر اوپر کی طرف جاتا ہے، بالطبع مائل بعلو وسط، و بعد از فنا صورت کے اشارہ میں دہن ہما میل بعلو، اور جب فنا کا مقام حاصل کر لے تو پھر بھی وہ اوپری کی طرف جاتا ہے۔ چراغ کے اندر جو شعلہ جل رہا ہوتا ہے تو جتنا وہ فتیلے کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ آگ اوپر جا رہی ہوتی تو بالکل وائٹ ہوتی ہے، فنا ہوئی بھی ہوتی ہے نا، دھواں نہیں ہوتا اس میں، لیکن وہ بھی اوپر کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ انسباغ قوت بہیمیہ بسبق قوت ملکیہ خواہد بود، اور ان کی جو قوت بہیمیہ ہے وہ قوت ملکیہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ اوپر جائے گی تو بہیمیہ بھی اوپر جائے گی، بخلاف غیر ایشا، ان کے علاوہ جو ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اس وجہ جمع در اقوال مختلف ائمہ سلوک کے جو مختلف ائمہ نے جو فنا و بقا کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، جی اس کی وجہ و تطبیق یہی ہے۔ خواجہ نقشبند قدس سرہ نے بطور مثال کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: موسیٰ اندر درخت آتش دید، سبز تر میں شد آن درخت از نار، شہوت و حرص مرد صاحب دل، این چنی داں و این چنی انگار۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیری جو طور پہاڑ پر دیکھی تھی، اس درخت کے اندر آگ دیکھی تھی، اور جتنا وہ درخت سبز، زیادہ سے زیادہ سبز تھا، اتنا ہی وہ درخت آگ کی وجہ سے سبز تھا، حالانکہ آگ اور بظاہر سبزہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے، متصادم ہے۔ خواجہ نقشبند کہتے ہیں شہوت حرص مرد صاحب دل، جو صاحب دل کے اندر جو شہوت اور طمع ہوتی ہے یا حرص ہوتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سمجھ کہ دو متضاد چیزیں اس کے اندر جمع ہیں، سبز درخت اور اسی کے ساتھ ساتھ آگ، جتنا سبزی ہوگی اتنا ہی آگ اونچی ہوگی۔ تو یہاں جس آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، طمع کی یا حرص کی یا شہوت کی، اور ہے وہ صاحب دل، تو جتنی وہ قوت ملکیہ اس کی اونچے درجے کی ہوگی، وہ اونچی ہوئی اس وجہ سے ہے کہ اس کی قوت بہیمیہ اس سے رنگین ہو کر اس سے اونچی ہے۔ اور حضرت خواجہ نقشبند کے بعض متبعین نے یہ بات کہی ہے کہ غضب فانی و باقی اشد از غضب عامی، جو فنا ہو اور پھر بقا کی حالت میں بھی ہو، فنا و بقا، اس کے اندر اس کا جو غصہ ہے وہ عام لوگوں کے غصے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ عام آدمی کو غصہ آتا ہے اپنی بہیمیت کے تقاضوں سے، اور وہ آدمی جو اللہ میں فنا ہو کر پھر بقا کی حالت میں ہے، تو اس جب اللہ کے کسی حکم کو توڑا جاتا ہے تو اس کا غضب عام آدمی کے غضب سے کئی گنا شدت رکھتا ہے۔ اور سیدی عبد القادر قدس سرہ میں فرمائیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بعد حصول فنا و بقا مجاہدہ دیگر پیش میں آیت، فنا و بقا کے حصول کے بعد ایک اور مجاہدہ پیش آتا ہے، وہ کسر نفس دیگر بار لازم میں شود، پھر نفس کو توڑنے کا عمل دوسری دفعہ پیش آتا ہے جی۔ پس ہر یکے از ایشاں بمقام خبر دادا است، ہر آدمی کو اس کے اپنے مقام سے اطلاع دے دی جاتی ہے، وہ اختلاف الاقوال لاختلاف الاحوال، اور جو بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں یہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ شاہ صاحب فرماتے این مسئلہ یکی از غوامض علم سلوک است فتدبر، اگر تم تدبر کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں جی، یہ مسئلہ جو ہے علم سلوک کے مشکل معاملات میں سے ہے، غامض معاملات میں سے ہے۔ تو ایک مقام نبوت یا ولایت نبوت ہے، اور ایک مقام ولایت اور ولایت اولیاء ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس احوال میں ہم افضلیت اور دوسری بحث کر رہے ہیں، تو یہ چونکہ خود ایک مسئلہ بڑا غامض ہے، جس کو یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ فضیلت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب کتاب ختم ہو رہی ہے، یہ اس کا جو دوسری جلد ہے پہلا حصہ، این از تقریر آنچ دریں رسالہ از دلیل نقلی و عقلی بر تفضیل شیخین اقامت نمودہ ایم، یہ وہ تقریر ہے جو ہم نے اس رسالہ میں نقل کی ہے کہ عقلی دلیل اور نقلی دلیل کیا ہے، شیخین کی افضلیت کی جس کی کیا دلائل ہے وہ ہم نے یہاں قائم کر دیے ہیں۔ تو جو عقل و نقل سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ شیخین کا مقام خلافت نبوت کے اعتبار سے افضل ترین ہے، تو وہ ولایت نبوت کے بھی حامل تھے، اور انہوں نے نبوت کے اس نظام کو دنیا میں قائم بھی کیا بالفعل، تو اس حوالے سے یہ افضل ہیں۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحب کو جب سمجھایا تو شاہ صاحب نے اس کو مانا اور اس کے یہ دلائل جمع کر کے یہاں اس کتاب میں لکھ دیے۔ یہاں یہ کتاب کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں تمام دلائل جو خلافت نبوت کے حوالے سے ہے شاہ صاحب نے جمع کی ہے۔ اس کے بعد کتاب کی تیسری جلد شروع ہوتی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ تیسری جلد، اور فارسی متن کے اعتبار سے دوسری جلد، جس میں چاروں خلفائے راشدین جو ہیں ان کے معاصر شاہ صاحب نے نقل کیے ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق کے کیا اثرات ہوئے ہیں دین اسلام میں، پھر حضرت عمر فاروق کے، اور پھر حضرت عثمان کے، پھر حضرت علی کے کاموں کے کیا اثرات انسانی معاشرے پر، سوسائٹی پر پڑے ہیں ملت اسلامیہ کے تناظر میں، وہ پھر شاہ صاحب نے دوسری جلد میں پھر تفصیل سے وہ تمام معاصر ان کے اقوال، ان کے افعال وہ جمع کیے ہیں۔ یہاں تک تو بحث افضلیت کے حوالے سے تھی کہ ان خلفاء میں افضل کون ہے، جی تو ابو بکر و عمر کی افضلیت دلیل عقلی سے بھی اور دلیل نقلی سے بھی واضح ہو چکی ہے، اور ان چاروں خلفائے راشدین نے دین کے سسٹم کو قائم کرنے میں کیا کیا کردار ادا کیا، ان کے آثار کیا ہیں، ان کی تحریرات، تقریرات، ان کے خطبات، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے بنائے ہوئے نظام، اس پر شاہ صاحب نے پورے دین اسلام کا مکمل نظام خلفائے راشدین کے زمانے میں جس اسلوب پر مرتب ہوا اس کو شاہ صاحب آگے دوسری جلد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہم صلی علی اجمعین۔